السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز کے طبی اور جسمانی فوائد۔ آپ سب جانتے ہیں اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آج ہم جدید سائنس کی روح سے نماز کے طبی اور جسمانی فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز سے بہتر ہلکی پھلکی اور مسلسل ورزش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فزیوتھراپی کے ماہر کہتے ہیں کہ اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تسلسل نہ ہو یا وہ اتنی زیادہ دیر نہ کی جائے کہ جسم بری طرح تھک جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے طور پر وہ عمل عطا کیا کہ جس میں ورزش اور فزیوتھراپسٹ کی بتائی گئی تمام ورزشیں غالباً تمام صورتیں بہتر صورت میں پائی جاتی ہیں۔ اگر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے کہ جدید سائنس کے لحاظ سے اسلام کے فوائد کیا کیا ہیں ہمارے جسم پر۔ جدید سائنس کی روح سے درست طریقے سے ادا کی جانے والی نماز کی ادائیگی کولیسٹرول لیول کو مناسب اعتدال میں رکھنے کا ایک مستقل اور متوازن ذریعہ ہے۔ جدید سائنس کے مطابق وہ چربی جو شریانوں میں جم جاتی ہے رفتہ رفتہ ہماری شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر، دل کے امراض اور فالج جیسی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر انسانی بدن میں کولیسٹرول کی مقدار 150 سے 250 ملی گرام کے درمیان ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے تحلیل کرنے کا ایک سادہ اور فطری ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نماز پنجگانہ کی صورت میں عطا کیا ہے۔ دن بھر میں ایک مسلمان پر فرض کی گئی 5 نمازوں میں 3 یعنی فجر، عصر اور مغرب غروب آفتاب ایسے اوقات میں رکھی گئی ہیں جب انسانی معدہ عام طور پر خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان نمازوں کے رکعات کم رکھی گئیں، جبکہ دوسری طرف نماز ظہر اور نماز عشاء عام طور پر کھانے کے بعد ادا کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی رکعتیں بالترتیب 12 اور 17 رکھیں تاکہ کولیسٹرول کی زیادہ مقدار کو حل کیا جا سکے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں افطار کے بعد عام طور پر کھانے اور مشروبات کی زیادہ مقدار کے استعمال کی وجہ سے بدن میں کولیسٹرول کی مقدار عام دنوں سے غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے عشاء کی 17 رکعات کے بعد 20 رکعت نماز تراویح رکھی گئی تاکہ کولیسٹرول کے لیول کو اعتدال میں رکھا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نماز کو ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے دوران نیت باندھتے وقت کوہنی کے سامنے کے عضلات اور کندھے کے جوڑوں کے عضلات حصہ لیتے ہیں اور درست رہتے ہیں۔ اس کے بعد قیام میں ہاتھ باندھتے وقت کوہنی کے آگے کھینچے جانے والے پٹھے اور کلائی کے آگے اور پیچھے کھینچے جانے والے پٹھے حصہ لیتے ہیں، جبکہ جسم کے باقی پٹھے سیدھا کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنا معمول کا کام ادا کرتے ہیں اور درست کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے رکوع کی۔ رکوع کی حالت میں جسم کے تمام پٹھے ورزش میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں کوہلے کے جوڑ پر جھکاؤ ہوتا ہے، جبکہ گھٹنے کے جوڑ سیدھی حالت میں ہوتے ہیں۔ کہنیاں سیدھی کھینچی ہوئی ہوتی ہیں اور کلائی بھی سیدھی ہوتی ہے، جبکہ پیٹ اور کمر کے پٹھے جھکے اور سیدھے ہوتے وقت کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے سجدہ کی۔ سجدہ میں کولہوں، گھٹنوں، ٹخنوں اور کہنیوں پر جھکاؤ ہوتا ہے، جبکہ ٹانگوں اور رانوں کے پیچھے کے پٹھے اور کمر اور پیٹ کے پٹھے کھنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کندھے کے جوڑ کے پٹھے اس کو باہر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلائی کے پیچھے کے عضلات بھی کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سجدہ دل اور دماغ کو خون کی فراہمی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی موزوں عمل ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے تشہد کی۔ اتحیات کی صورت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو گھٹنے اور کہلوں پر جھکاؤ ہوتا ہے، ٹخنے اور پاؤں کے عضلات پیچھے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، کمر اور گردن کے پٹھے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلام پھیرتے وقت گردن کے دائیں اور بائیں کے طرف کے پٹھے کام کرتے ہیں اور درست رہتے ہیں۔ ویورز، ہم نے دیکھا کہ سنت نبوی کے پیروی میں درست طریقے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں انسانی جسم کا ہر عضو ایک قسم کی ہلکی پھلکی ورزش میں حصہ لیتا ہے جو اس کی عمومی صحت کے لیے مفید ہے۔ پلیز ویڈیو